بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی ناظرین کرام، محرم کا مہینہ بڑی فضیلت اور برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور متبرک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مہینہ اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو مہینہ سب سے زیادہ معظم ہے اور جس کے روزوں کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی فضیلت والا ہے کہ یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ جن کی حرمت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے بتلائے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے اور اس مہینے کی ہمیں بڑی ہی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس اعتبار سے بھی فضیلت والا ہے کہ اس دن کے اندر اور اس محرم کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بے شمار واقعات رونما فرمائے ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے اس محرم کے مہینے میں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک دن عاشوراء کا دن ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے، جو 10 محرم الحرام کو کہلاتا ہے۔ یہ عاشوراء کا دن اللہ رب العزت کے یہاں بڑی فضیلت اور برکتوں والا دن ہے۔ عاشوراء کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مہینے کے اندر بڑے بے شمار واقعات اللہ رب العزت نے رونما فرمائے ہیں۔ تفسیر کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اس محرم الحرام اور 10 محرم کو اللہ رب العزت نے بنایا اور پھر اللہ رب العزت نے 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کے خمیرے کے اندر پھونک ماری، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن کر کے تیار ہوا تھا۔ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، جو ان سے ایک کوتاہی ہوئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہر وقت فکر مند رہتے کہ اللہ تعالیٰ میری اس خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کی مغفرت فرمائی تھی۔ اسی طرح روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام زمین اور آسمان اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو پیدا فرمائی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایتیں ہمیں 10 محرم الحرام میں ہونے والے واقعات کی بنا پر ملتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن یعنی 10 محرم کے دن کنارے لگایا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو اسی 10 محرم الحرام کو اللہ پانی والے عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی 10 محرم کے دن اپنے پاس بلایا اور آسمان پر اٹھایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے الگ ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام جب ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے، تو جب کشتی کے اوپر سوار ہو گئے تو کشتی جب ڈگمگانے لگی اور حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہی ایک غلطی پر ہوں اور مجھے ہی کود جانا چاہیے، تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی، تو نجات عطا فرمانے والا دن یہ بھی روایت کے اعتبار سے 10 محرم الحرام کا دن کہلایا کرتا ہے، یعنی عاشوراء کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون چلا تو اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کے دن فرعون اور فرعون کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو 10 محرم کے دن اللہ رب العزت نے غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ اور ان کے جو ماننے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت حسین علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی 10 محرم الحرام کے دن واقع ہوئی۔ 10 محرم الحرام کا دن بہت ہی فضیلت اور برکتوں والا دن ہے کہ اس دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس دن ہونے والے واقعات اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دن بڑی فضیلت اور برکتوں والا دن ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس زمین اور آسمان کے نظام کو اور کائنات کو جو فنا کریں گے، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت اللہ رب العزت نازل کریں گے، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت 10 محرم الحرام کے دن جس دن جمعہ ہوگا اس زمین کو اور اس آسمان کو اور کائنات کے تمام نظام کو درم برم کر دیں گے اور اس کو بالکل فنا کر دیں گے، تو وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ رب العزت اس زمین کو اور کائنات کو ختم فرمائیں گے۔ یہ بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں جو اس دن کے اندر واقع ہوئیں یا ہونے والی ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس 10 محرم الحرام کی فضیلت کو اور بھی زیادہ دوبالا کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی دیگر واقعات اس 10 محرم الحرام کے دن ہوئے ہیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں 10 محرم الحرام کا دن یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ہمیں وہی اعمال اور وہی کام کرنے چاہیے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں زیادتی کرو، وسعت کر دو۔ اسی طرح فرمایا کہ اس دن کا روزہ بھی رکھو، کہ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، اور اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس ایک دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس دن کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، کچھ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی فضیلت کو جانتے ہوئے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی ان معلومات کا علم ہو سکے۔